ٹھیک ہے، آپ کا خیال ہے کہ یہ صلح ہو سکتی ہے۔ راجہ صاحب، صلح ہو جائے گی لیکن ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے محسن نقوی صاحب کی ایران کا دورہ کرنے کی۔ اس سے پہلے فیلڈ مارشل کے ساتھ بھی وہ گئے تھے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کس لیے اتنا ہنگامی دورہ کیا گیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو سیریز آف ایفرٹس تھے پاکستان کی طرف سے، سٹارٹنگ فرام فیلڈ مارشل صاحب کے وزٹ کے، اور اس سے پہلے اسلام آباد میں جو ایک ہیکٹک سرگرمی ہوئی سفارتی ہائیسٹ لیول کی، جس میں وائس پریزیڈنٹ ایک طرف کے اور دوسری طرف بھی ان کے جو ہیڈ آف ڈیلیگیشن تھے اسپیکر وہ آئے، تو یہ بنیادی طور پر اسی کی ایک کنٹینیوٹی ہے، اور یہ اس بات کا مظہر ہے کہ نہ پاکستان نے اپنی ایفرٹس ترک کی اور نہ اس میں کوئی مایوسی کی بات ہے۔ یعنی دونوں فریقین کے آپ بیانات دیکھیں کہ یونائیٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ نے بھی کہا اور برملا کہا کہ جی جنگ بندی بھی ہم نے پاکستان کی، جو انہوں نے کہا کہ جو بہت ایک گریٹ پرسنالٹیز ان کے کہنے پہ کی، اور پھر جب یہ دوسرا ابنائے ہرمز والا ایشو تھا، اس پہ بھی اس کو کھولنے کا وہ بھی جو فیصلہ تھا وہ بھی پاکستان کا انہوں نے اس کو ایٹریبیوٹ کیا۔ اور دوسری طرف اگر آپ ایران کی طرف سے بھی بیانات دیکھیں تو انہوں نے بھی اس کو ٹوٹل ڈس اپوائنٹمنٹ کا یا کہیں پہ مذاکرات کے جو ہے وہ ٹوٹلی فیل ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعطل کا شکار ہوئے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پاکستان کو دونوں فریقین کا جو ہے اعتماد حاصل ہے، اور یہ بڑا ریئر ہوتا ہے۔ تو یہ اسی سیریز میں اسی کوشش کی کنٹینیوٹی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ان کا جو ملاقات ہے ایران کے پریزیڈنٹ کے ساتھ، ایران کے فورن منسٹر کے ساتھ، ایران کے انٹیریئر منسٹر کے ساتھ، اور دیگر بھی جو جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ بنیادی طور پر اس دورے کی اہمیت، اس کی حساسیت اور اس کی اہمیت کے ہائیسٹ لیول پہ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو اس سے بالکل جو ہے وہ امید کی ایک نئی کرن جاگی ہے، اور کوئی مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ انشاءاللہ پاکستان کے ہاتھوں یہ جو ہے تکمیل ہوگا اس معاہدہ۔ چلیں اللہ کرے کہ پاکستان کے ہاتھوں ہی تکمیل ہو، لیکن